میں نے اپنی خالہ کو خود دیکھا ہے کہ کیسے انہوں نے درود پاک پڑھنے کے ساتھ، درود پاک کے ذکر کے ساتھ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا زیادہ نوازا۔ پہلے نا وہ مطلب بڑی تنگی تھی ان کو، وہ سسرال میں رہتی تھی تو سسرال میں انہوں نے بہت ظلم کیے۔ تو اس کے بعد ماشاءاللہ ان کے بیٹے بڑے ہو گئے اور میری خالہ نے نا درود پاک کا یہی وظیفہ سٹارٹ کر دیا۔ انہوں نے کوئی نیت کی کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ کام کر دیں گے تو میں درود پاک پڑھوں گی، تو اس کے بعد سے انہوں نے وہ سٹارٹ کر دیا اور ماشاءاللہ آج بھی وہ پڑھتی ہیں۔ اور جب وہ ہمارے شہر، وہ دوسرے شہر میں رہتی ہیں، تو جب وہ ہمارے شہر میں بھی آتی ہیں نا تو اس ٹائم بھی ان کے پاس ان کی وہ 500 والی ماشاءاللہ تسبیح ہوتی ہے اور وہ انہوں نے ڈیلی وہ پڑھنی ہوتی ہے درود پاک۔ تو اس درود پاک کی برکت سے اللہ پاک نے ان کا بیٹا ماشاءاللہ باہر گیا، اس کی باہر شادی ہوئی، وہاں پہ سیٹل ہو گیا، بالکل ماشاءاللہ سیٹ ہو گیا۔ اور کیا تھا کہ ایک ٹائم تھا سسرال والے اتنے ان پہ ظلم کرتے تھے کہ میری خالہ بتاتی ہیں نا ابھی تو رونے لگ جاتی ہیں، تو ان کو کھانا بھی نہیں دیتے تھے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ادھر ہمارے شہر میں فیصل آباد میں اتنی بڑی کوٹھی دی، تقریباً ماشاءاللہ وہ 1.5 کنال کی ہے، تو وہ دی۔ اس کے بعد کاریں، اور اس کے بعد جو انہوں نے اپنے شہر میں اتنی بڑی کوٹھی بنائی اور ان کے پاس پیسہ، کھانا پینا، اتنی کوٹھیاں بنائی بڑی ماشاءاللہ 1.5 کنال کی انہوں نے۔ اس کے بعد ویسے انہوں نے پراپرٹی بنائی اور گاڑیاں اور مطلب سب پیسہ اور سکون بھی اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کو یہ درود پاک کی برکت سے ان کے بچوں کو بھی اتنا نوازا، اور اللہ پاک نے ان کی بیٹیوں کو بھی دیا ماشاءاللہ، بیٹوں کو بھی دیا۔ اور میری خالہ ماشاءاللہ اب بھی میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ انہوں نے جو تب سے انہوں نے نیت کی ہے نا، 5 وقت ماشاءاللہ نماز بھی پڑھتی ہیں اور بھی ذکر و اذکار بہت کرتی ہیں، تو لیکن ان کے ساتھ نا یہ جو درود پاک ہے نا، تو وہ انہوں نے ڈیلی ایک تسبیح ہے ان کے پاس 500 والی، تو انہوں نے ڈیلی وہ کرنی ہے۔ وہ چاہے ادھر بھی آئی ہیں نا، اپنے گھر سے دور ہیں، تو تسبیح ان کے ہم ساتھ ہوتی ہے، تو انہوں نے وہ ٹائم نکال کے ضرور کرنی ہے۔ اور ویسے بھی، اور درود کون سا ہے یہ بھی سن لیں، ٹھیک ہے؟ درود ابراہیمی۔ اور آپ بھی نیت کر لیں، چاہے آپ ڈیلی کی 5 تسبیحاں 500 بار نہیں بھی پڑھ سکتے نا، آپ 1 کی نیت کر لیں، 2 کی کر لیں یا 3 کی کر لیں، لیکن درود ابراہیمی کی کریں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ تو ماشاءاللہ میری خالہ درود ابراہیمی کی کرتی ہیں، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، اور اس کے بعد اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اس کے بعد اپنے کانوں سے ان کو درود پاک پڑھتے سنا ہے۔ اور اچھا، میرے نا اسی مطلب میرے چینل پہ نا میں نے ایک ویڈیو بھی ڈالی ہوئی ہے، وہ تقریباً دسمبر میں، ٹھیک ہے؟ دسمبر کی آپ میری ویڈیوز میں جائیں، یہ 1 منتھ پیچھے، تو وہاں پہ وہ آپ کو ان کی کوٹھی اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لیں۔ تو جو اللہ پاک نے ان کو عطا کی، انہوں نے ہماری پھر دعوت کی، جب انہوں نے ہمارے فیصل آباد میں لی دعوت کی، تو پھر وہ کیا، ان کا یہ عمل ہے کہ درود پاک کی، وہ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے درود پاک کی کتنی فضیلت ہے۔ تو آپ کوئی بھی جائز اپنی خواہشات کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصد ہوتا ہے نا، جب ہم اللہ کو راضی کرتے ہیں تو جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں وہ دیتے ہیں، اللہ پاک ہمیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ ضروری نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے بالکل یہ بھی نہیں کہا کہ آپ یہ وظیفہ کرو گے تو میں دوں گا، یہ بات بھی نہیں ہے۔ ہماری نیت درست ہونی چاہیے اور ہمارا عمل خالص ہونا چاہیے، اور ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں، فرض جو فرائض ہیں نا ہمارے، وہ وقت پہ نکلنے چاہیے، ہونے چاہیے ادا۔ اور پھر جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں، جب اللہ نے ہم پہ نماز فرض کی، ہم اللہ کی پڑھتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں نا، اس کے بعد پھر ہم کوئی بھی وظیفہ کر لیں، درود پاک کی آپ کو پتہ ہے ویسے اتنی فضیلت ہے۔ اللہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نبی کریم، اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی بھیجو۔ تو دیکھو نا، میرا اللہ بول رہا ہے، میرا اللہ فرما رہا ہے، سوری اللہ میرا فرما رہا ہے، تو آپ دیکھیں اس کی کتنی فضیلت ہوگی۔ تو آپ بھی ضرور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اپنے کوئی بھی جائز خواہشات کے لیے، تو اس کو ضرور کریں، اللہ پہ یقین رکھیں، اور اپنی زندگیوں سے نا مایوسیوں کو نکال دیں، کیونکہ وہ دینے والی ذات نا وہ میرے اللہ کی ہے، میرا اللہ بہت بڑا ہے، اور وہ جب اتنی سمندر میں مچھلیوں کو کھانا دیتا ہے، زمین میں اتنے جانوروں کو، اپنی مخلوق کو دیتا ہے، تو آپ کی کوئی خواہشات ہے تو وہ کیوں نہیں دے گا، کیسے نہیں دے گا؟ آپ اللہ سے نماز پڑھیں، اس سے دعا کریں، وہ ضرور دے گا۔ اور اپنی دعاؤں میں اپنی بہن کو بھی بہت یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔